الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ونبینا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ والذین اور وہ لوگ یحاجون جو جگڑتے ہیں مسلمانوں سے فی اللہ اللہ کے دین کے بارے میں من بعد ما استجیب له بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، یعنی بہت سے سمجھدار لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں تو اس دین کو مان لینے کے باوجود یہ جھگڑا نکالتے ہیں۔ حجتہم داحضہ ان لوگوں کی حجت داحضۃ باطل ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وعلیہم غضب اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب آنے والا ہے، ولہم عذاب شدید اور ان کے لیے قیامت میں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ یہ سورہ شورى کی 16 نمبر آیت ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک شبہ کا جواب دیا ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے سے پہلے لوگوں کی تحریرات کو پڑھا اور اس کے نتیجے میں یہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں یہ تو گمراہی کے اندر معذور ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک معذور نہیں ہے، اور پھر اس میں حق تعالی شانہ نے ان کے معذور نہ ہونے پر 2 دلیلیں پیش کی ہیں۔ پہلی دلیل من بعد ما استجیب لہ سے پیش فرمائی ہے کہ اس مسئلے کو تو علماء اہل کتاب بھی مان چکے ہیں، اور اس سے جو ہے نا ان کے وہ علماء اہل کتاب مراد ہیں جو انتہائی ثقہ تھے اور جن کی ثقاہت پر یہ سارے کے سارے یہودی متفق ہو کے چلے آ رہے تھے، ان کی بات کو اور ان کی قول کو حجت کے طور پر تسلیم کرتے تھے۔ تو اب یہ ان کے جو ثقات علماء ہیں وہ تو حق کو قبول کر چکے ہیں اور وہ مان چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ ان بعد والے لوگوں کو بھی چاہیے کہ گمراہی سے باز آتے اور باغیانہ طرز عمل اختیار نہ کرتے، اپنے ثقات اور قابل اعتماد لوگوں کے ماننے کی وجہ سے یہ بھی ماننے والا راستہ اختیار کرتے۔ تو اس وجہ سے حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ گمراہی کے اندر اور اس طریقے سے بغاوت کے اندر معذور نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ثقات علماء کے نقش قدم پر چلنے کو ترجیح کیوں نہ دی؟ ایک تو یہ دلیل، اور دوسری دلیل حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم الشان کتاب نازل فرما دی ہے جس میں
مسئلہ توحید اور دیگر دین کی جو واضح اور روشن دلائل ہیں وہ بھی بیان کر دیے ہیں۔ تو اس بنا پر حق اور باطل اور اس طریقے سے عدل و انصاف اور تمام حقوق کے لیے یہ شریعت ایک ترازو ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کتاب کی طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ اس میں غور و فکر کر کے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی یہ کوشش کرتے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کوشش نہیں کی، اس لیے ان کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دو جواب جو ہے حق تعالی شانہ نے دیے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہی ہے جس نے اتاری کتاب بالحق، سچے دین پر، والمیزان اور ترازو بھی، وما یدریک اور تجھ کو کیا خبر ہے، لعل الساعۃ قریب شاید وہ گھڑی قریب ہو، اور تجھے کیا پتہ ہے کہ قیامت قریب ہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی کرتے ہیں اس گھڑی کی، لا یؤمنون بها وہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے اس پر، والذین آمنوا اور جو یقین رکھتے ہیں، مشفقون منها ان کو اس کا ڈر ہے، ویعلمون اور جانتے ہیں، انہا الحق کہ وہ ٹھیک ہے، سنتا ہے، الا ان الذین یمارون فی الساعہ، الا خبردار جو لوگ جگڑتے ہیں اس گھڑی کے آنے میں، لفی ضلال بعید وہ بڑی دور دراز کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہاں پہ جو سابقہ آیات میں اس دین قویم کی طرف اہل عالم کو دعوت دی گئی تھی، جس پر تمام آسمانی کتابیں اور انبیاء علیہم السلام متفق ہیں، اور اس پر قائم رہنے اور استقامت اختیار کرنے کی تلقین تھی، مگر بعض اہل کفر جو سننے اور ماننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، اور انہوں نے اس پر مسلمانوں سے حجت بازی بھی شروع کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ اہل کتاب یہود و نصارہ نے یہ حجت پیش کی کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، اس لیے ہمارا دین بہتر اور افضل ہے۔ اور بعض روایات میں یہی مضمون کفار قریش کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا متبع سمجھتے تھے۔ قرآن کریم نے ان آیات جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں، دو آیتیں، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، اس میں حق تعالی شانہ نے ان کو متنبہ کیا ہے کہ دین اسلام اور قرآن کی حجت لوگوں پر تام ہو چکی ہے، اور خود تمہاری سمجھدار انصاف پسند لوگ تسلیم کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، اب تمہاری حجت بازی باطل اور گمراہی ہے جس کا کوئی قرار نہیں ہے۔ اگر اس کو نہیں مانو گے تو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹے گا۔ آگے قرآن کی من جانب اللہ ہونے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے جامع قانون کا ذکر ہے۔ انزل الکتاب بالحق والمیزان، کتاب سے مراد مطلق آسمانی کتاب مراد ہے، جس میں قرآن کریم اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ اس میں داخل ہیں، اور حق سے مراد دین حق ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے، اور میزان کے لفظی معنی ہے ترازو، کیونکہ انصاف قائم کرنے اور حق
پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک آلہ جو ہے وہاں پہ نصب کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میزان کی تفسیر عدل و انصاف سے کی ہے، اور بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ میزان سے مراد عام ترازو مراد ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور مراد اس سے یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر وہ انصاف سے کام لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کی جو گھڑی ہے اس سے مسلمان ڈرتے ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ اس سے نہیں ڈرتے۔ مراد اس سے اعتقادی خوف ہے جو قیامت کے احوال سے ہے، اور بعض عملی کوتاہیوں پر نظر کرنے سے لازمی ہوتا ہے، مگر بعض اوقات کسی مومن پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق غالب ہو کر اس پر خوف غالب آ جاتا ہے، وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ نرمی رکھتا ہے، اللہ لطیف، اللہ مہربان ہے، بعبادہ اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جس کو چاہے، وہو القوی العزیز، اور وہی ہے زوراور زبردست، من کان یرید حرث الآخرہ، جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی، نزد لہ فی حرثی، زیادہ کریں ہم اس کے واسطے اس کی کھیتی، ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، نؤتہ منہا، ہم دیتے ہیں، ہم ترقی دیں گے اس کو اس کھیتی میں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں، کیونکہ آخرت میں حصہ کے ملنے کے لیے ایمان شرط ہے جو کہ ان میں نہیں ہے۔ یہ جو لطیف کا لفظ آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں اور قرآنی آیات کی تفسیر کے سلسلے میں اور بعض الفاظ کے لغت کے سلسلے میں ان کی بات کو مفسرین بڑی ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے یہاں پہ لطیف کا معنی کیا ہے مہربان سے، اور حضرت اکرمہ رحمہ اللہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کا معنی کیا ہے محسن سے، اور حضرت مقاتل نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں پر مہربان ہے، یہاں تک کہ کافر فاجر پر بھی دنیا میں اس کی نعمتیں برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عنایات اور لطف و کرم اپنے بندوں پر بے شمار انواع و اقسام کے اعتبار سے ہے، تو اس لیے بعض حضرات نے لطیف کے معنی یہ کیے ہیں کہ بہت سے انعامات اور انواع و اقسام۔ اچھا، بعض حضرات فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے یہ ساری مخلوقات کے لیے عام ہے، دریائی مخلوق ہو یا خشکی میں رہنے والی مخلوق ہو، کوئی جانور بھی ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق نہ پہنچتا ہو۔ یہ ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ایک خلیفہ ہیں مولانا شاہ عبد الغنیم پھولپوری رحمہ اللہ، جو ہمارے حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے شیخ تھے، اور یہ حضرت تھانوی کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں۔ یہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا، اور فرمایا کہ
یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے اور شریک ہیں، شرعوا لہم من الدین، کہ راہ ڈالی ہے انہوں نے ان کے واسطے دین کی، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا حکم نہیں دیا اللہ نے، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ مقرر ہو چکی ہوتی ایک بات، لقضی بینہم، تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو لوگ گناہ گار ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تری الظالمین، تو دیکھے گا گناہ گاروں کو، مشفقین، ڈرتے ہوں گے، مما کسبوا، اپنی کمائی سے، وہو واقع بہم، اور وہ پڑھ کر رہے گی ان پر، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، فی روضات الجنات، وہ باغوں میں ہے جنت کے، لہم ما یشاءون، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں، عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے بڑی کامیابی، یہی ہے بڑی کامیابی، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ ہے خوشخبری، یہ ہے جو خوشخبری دیتا ہے اللہ، عبادہ، اپنے بندوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور کرتے ہیں نیک عمل۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں نہیں چاہتا تم سے، علیہ اجرا، اس پر کچھ بدلہ، الا المودۃ فی القربی، بجز رشتہ داری کی محبت کے، فی القربی، قرابت میں، بجز رشتہ داری کی محبت کے، یعنی اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں ان کے حقوق کا تو خیال رکھو۔ کیا رشتہ داری کا یہ حق نہیں کہ مجھ سے عداوت میں جلتی نہ کرو، بلکہ اطمینان کے ساتھ میری بات سن لو، اور اس کو عقل اور دلیل صحیح کی میزان سے جانچو، اگر معقول ہے تو قبول کر لو، اور اگر کچھ شبہ ہو تو شبہ کو زائل کرنے کی کوشش کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ، اور جو کوئی کمائے گا، حسنۃ، نیکی، نزد لہ فیہا حسنا، تو ہم اس نیکی میں اور خوبی زیادہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تبارک و تعالی اطاعت گزار بندوں کے گناہوں کا غفور، بڑا بخشنے والا ہے، شکور، اور ان کی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے، ثواب عطا کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ جو جمہور مفسرین ہیں انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرا اصل حق تم سب پر تو یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور تم اس کا اعتراف کرو، اور اپنی کامیابی کے لیے اور اصلاح کے لیے میری اطاعت کرو۔ اگر میری نبوت اور رسالت کو تم تسلیم نہیں کرتے تو نہ صحیح، مگر ایک انسانی اور خاندانی حق بھی تو ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے، کہ تمہارے اکثر قبائل میں میری رشتہ داری اور قرابتیں ہیں، قرابت کے حقوق اور صلہ رحمی کی ضرورت سے تمہیں بھی انکار نہیں، تو میں تم سے اپنی اس خدمت کا جو تمہاری تعلیم و تبلیغ اور اصلاح اعمال و احوال کے لیے کرتا ہوں، کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ رشتہ داری کے حقوق کا خیال کرو۔ بات کا ماننا یا نہ ماننا تمہارے اختیار میں ہے، مگر عداوت اور دشمنی سے تو کم از کم یہ نسبت تو قرابت کا تعلق مانے ہونا چاہیے۔ اس میں ابھی ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی محبت کو ساری کائنات سے زیادہ ہونا جزوی ایمان بلکہ مداری ایمان ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبت قریبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی تعظیم و محبت بھی اسی پیمانے سے واجب و لازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ انسان کی صلبی اولاد کو سب سے زیادہ نسبت و قربت حاصل ہے، اس لیے ان کی محبت بلا شبہ جزوی ایمان ہے۔ خلاصہ یہ کہ اہل بیت کی محبت اور آل رسول کا مسئلہ امت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا ہے۔ اجماع امت اور اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان رسول سے محبت کرنا یہ جزوی ایمان ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان دل سے نہیں کرتے، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ جو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور ناموسی رسالت کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرنے والے ہیں، آج ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ لاہور میں یتیم خانہ چوک میں آپ لوگ دیکھ لیں کتنا ریاستی ظلم ان کے اوپر ہوا ہے، کتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، کتنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا ہے، کتنوں کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا ہے۔ یہ سب ریاستی ظلم ہے اور بے انصافی ہے، اور محبت رسول کی خاطر جمع ہونے والوں پر انتہائی گناؤنے مظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ظالم حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے منصف حکمراں کا انتخاب فرمائے۔ ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ، سو اگر اللہ چاہے، یختم علی قلبک، مہر کر دے تیرے دل پر۔ اگر وہ چاہے تو آپ کے دل پر بند لگا دے، اور یہ کلام آپ کے قلب پر القاء ہی نہ ہو اور نہ باقی رہے، بلکہ بالکل سلب ہو جائے اور آپ بالکل بھول جائیں، اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ زبان سے اس کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ، اور مٹاتا ہے اللہ الباطل جھوٹ کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور ثابت کرتا ہے سچ کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی باتوں سے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے بذات الصدور، جو دلوں میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اور وہ وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، وَيَعْفُو عن السَّيِّئَاتِ، اور معاف کرتا ہے برائیاں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور دعا سنتا ہے ایمان والوں کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک کام کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنی فضل سے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہاں پہ توبہ کی حقیقت بھی سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کا لفظی معنی ہے لوٹنے اور رجوع کرنے، اور شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ آدمی کسی گناہ سے باز آ جائے، اس کو توبہ کہتے ہیں، اور اس کے صحیح اور معتبر ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے
کہ جس گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہے فی الفور اس کو چھوڑ دے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ماضی کے اندر وہ جو کچھ گناہ کر چکا ہے اس کے اوپر نادم ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ تو یہ جو ہے نا آدمی اگر اس طریقے سے گناہوں کو چھوڑے گا تو اس کا وہ توبہ قابل اعتبار کہلائے گا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر پھیلا دے اللہ رزق اپنے بندوں پر، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو دھوم اٹھا دیں گے ملک میں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن اتارتا ہے اللہ تعالیٰ بقدر ما یشاء، ماپ کر جتنی چاہتا ہے، انہ بعبادہ، بے شک وہ اپنے بندوں پر خبیر، باخبر ہے، بصیر اور دیکھتا ہے۔ وہو الذی ینزل الغیث، اور وہ وہی ہے جو اتارتا ہے الغیث، بارش، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے کہ آس توڑ چکے، وینشر رحمتہ، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت، وہو الولی الحمید، اور وہی ہے کام بنانے والا، الحمید، سب تعریفوں کے لائق۔ ومن آیاتہ، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے، خلق السماوات والارض، زمین آسمانوں کا بنانا، والارض، اور زمین کا بنانا، وما بث فیہما، اور جس قدر پھیلا دیے ہیں ان دونوں میں، من دابۃ، کوئی جانور، وہو علی جمعہم، اور وہ جب چاہے ان سب کو، وہو علی جمعہم، اور وہ ان کے اکٹھا کرنے کے اوپر، اذا یشاء، جب چاہے، قدیر، قادر ہے، وما اصابکم من مصیبہ، اور جو پڑے تم پر کوئی سختی، فبما کسبت ایدیکم، سو وہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو عن کثیر، اور معاف کرتا ہے بہت سے گناہ، وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم تھکا دینے والے نہیں ہو، فی الارض، بھاگ کر زمین میں، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا، من ولی، کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ جہاز چلتے ہیں فی البحر، دریا میں، کالاعلام، جیسے پہاڑ، مراد یہ ہے کہ ان کا سمندر میں چلنا دلیل ہے حق تعالیٰ کی عجیب صنعت گری کے اوپر کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنائے ہیں۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، فیظللن رواکد علی ظہری، تو وہ سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے، شکور، احسان ماننے والے کے لیے، او یوبقہن بما کسبوا، یا اگر وہ چاہے زور کی ہوا چلا کر ان جہازوں کو تباہ کر دے، بما کسبوا، بسبب ان کی کمائی کے، ویعفو عن کثیر، اور معاف بھی کرتا ہے بہتوں کو، یعنی جہازوں کے جو سوار ہیں ان کے جو اعمال بد ہیں، کفریہ اعمال اور شرکیہ اعمال، اس کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو تباہ کر دے، اور بہت سے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اس تباہی کے وقت ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جھگڑا نکالتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ان کے لیے کہیں بچاؤ کی صورت نہیں۔ یہ جو ابھی اس کا شان نزول اور ربط میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی توجہ سے سنیں آپ، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں، صحیح غور سے سنیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے کائنات کے نظام کو ذکر فرمایا ہے کہ کائنات کا یہ جو مستحکم نظام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلیل ہے۔
کہ اس قدر جو نظام مضبوط نظام کب سے جو ہے نا یہ مضبوط نظام چلا آ رہا ہے اور ہم ابھی تک اس کو دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک یہ مضبوط نظام قائم ہوگا۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ واقعی اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام معیشت کی طرف اشارہ فرما کر یہ بات بتا دی ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اور جب عبادت کے لائق وہی ہے تو پھر دعاؤں کے مانگنے کے اندر بھی اس کی طرف ہی توجہ کرنی چاہیے اور اسی سے دعائیں بھی مانگنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ بعض روایات میں اس بات کی تصریح آئی ہے کہ یہ آیت جو ہے نا ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کافروں کی مال و دولت کو دیکھ کر اس کے حاصل کرنے کی تمنا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بہت سے مسلمان کسی کی جائیداد کو دیکھ کر، کسی کی بینک بیلنس کو دیکھ کر وہ بڑا تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ جائیداد ہمارے پاس ہوتی، کاش یہ بینک بیلنس جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ بعض مسلمان جو ہے اس بات کی تمنا کرنے لگے کہ یہ کافروں کے پاس جو اس قدر مال و دولت ہے وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے، اور یہ فراخی اور یہ وسعت ہمارے لیے بھی پیدا ہونی چاہیے۔ تو حضرت امام بغوی رحمہ اللہ نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ قینقاع جو ہے نا ایک بنو یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، کہ ان کے مال و دولت کو دیکھا تو ہمارے دلوں میں بھی مالداری کی تمنا پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مالدار بنا دے، اللہ سے دعا مانگیے کہ ہمیں بھی مالدار بنا دے۔ اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ تو آیت کریمہ کا حاصل یہ ہے کہ اگر دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کی فراوانی کر دی جائے تو انسانوں کا ایک دوسرے کے خلاف فساد بڑھ جاتا ہے کہ سارے ہی جو ہے نا وہ مالدار ہو جائیں اور سب لوگوں کو جو ہے نا فراخی سے رزق دے دی جائے تو پھر تو کوئی محتاج ہی نہیں رہے گا، اور اس طریقے سے پھر نہ جو ہے وہ کوئی دوسرے سے ڈرے گا۔ ابھی تو یہ نا تھوڑا بہت ڈراوا ہوتا ہے کہ فلاں مالدار ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے جیل میں بند کر دے۔ کچھ جرائم جو ہے نا وہ خوف کی وجہ سے کم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض لوگوں کو غریب رکھنے کے اندر اور بعض کو مالدار بنانے کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دولت مندی ہے نا، اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا ہی حرص اور ہوس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کے املاک پر قبضہ جمانے کے لیے بڑے ہی زور اور زبردستی جتھوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بدمعاش ہوتے ہیں نا یہ ہمارے بعض ایریا کے اندر، انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا اپنے غنڈے رکھے ہیں۔ جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے یا کہیں پہ کچھ چیز قبضہ کرنی ہوتی ہے تو اپنے غنڈوں کو جو ہے نا وہ ساتھ لے آتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ناحق ایک صاحب حق سے اس کا حق جو ہے نا وہ چھین لیتے ہیں۔ تو سرکشی اور دوسرے بدعمالیاں وہ حد سے بڑھ جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت دینے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس صحت و قوت زیادہ ہے، اور کسی کے پاس حسن و جمال زیادہ ہے، اور کسی کے پاس علم و حکمت زیادہ ہے۔ تو ہر ایک شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز میں دوسرے کا محتاج ہے۔ کبھی ایک مالدار ہوتا ہے، مال اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے،
لیکن اس کے پاس جو ہے نا وہ علم نہیں ہوتا، اس کے پاس حکمت نہیں ہوتی، تو یہ جو ہے نا وہ دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ اور کبھی جس کے پاس جو ہے نا وہ کچھ حسن وغیرہ ہو، یا اس کے پاس جو ہے وہ کوئی اور صحت وغیرہ ہو، تو اس صورت میں وہ مالدار سے تمنا رکھتا ہے کہ وہ مال اس کو دے کر اس سے جو ہے نا کچھ کام وہ لے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اچھا، دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ جنت اور دنیا کا فرق۔ یہاں پہ یہ اشکال ہوتا ہے کہ جنت میں تو تمام انسانوں پر ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی کر دی جائے گی، وہاں اگر یہاں پہ یہ کوئی حکمت بیان کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہر انسان کو ہر قسم کی نعمتیں نہیں دیتا، کسی کو مال و دولت دیتا ہے، کسی کو صحت و قوت دیتا ہے، اور کسی کو علم و حکمت دیتا ہے، اور اس کی وجہ حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ سب کو ہر قسم کے انواع رزق کے دے دیے جائیں تو فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ یہاں کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ جنت میں تو ہر ایک کو ہر قسم کے انواع رزق کے دے دیے جائیں گے تو وہاں فتنہ فساد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا جو ہے نا وہ مفسرین نے جواب یہ دیا ہے کہ دنیا میں فساد کا سبب مال و دولت کی فراوانی ہے اور حرص کا ہونا ہے، اور یہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ انسان کے اندر جذبات ہیں جو دولت مندی کے ساتھ عموماً بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جنت میں نعمتوں کی عام بارش تو ہوگی، لیکن حرص و ہوس اور سرکشی کے یہ جذبات ختم کر دیے جائیں گے، چنانچہ وہاں پہ یہ فساد رونما نہیں ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ترجمہ میں بھی اس کے ساتھ کیا ہے کہ بحالات موجودہ، یعنی دنیا کے اندر انسان کے لیے یہ فساد کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اس بنا پر ابھی جو ہے نا وہ کوئی اشکال نہیں ہوتا۔